آج برادران سید طاہر علی صاحب کا نکاح مسنونہ ہونے جا رہا ہے۔ اس محفل میں، اس بابرکت محفل میں، سنت کی ادائیگی کی محفل میں ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس نئے جوڑے کو دعائیں دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ہونے والے رشتہ ازدواج، شادی خانہ آبادی کو ہر طرح سے مبارک و مسعود فرمائے، آمین فرمائیے۔ اور دولہا دلہن کے ہونے والے دولہا دلہن کے عمر میں، اقبال میں برکتیں و ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کو دشمنوں کی بدنگاہی و بدنظری سے معمون و محفوظ و مصون فرمائے۔ حضرات، ہم لوگوں نے نکاح کو ایک رسم سمجھا ہے، ایک رواج سمجھا ہے، ایک کلچر سمجھا ہے۔ حالانکہ نکاح کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، نکاح سنت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے جان بوجھ کر عذر اس سنت کو چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ کیا ہے نکاح؟ جب کوئی عبادت نہیں تھی، دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں دین اور دنیا، تو اسلام میں دین اور دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں وہ مزاج دیا ہے ہمیں، وہ ہے دنیا اور آخرت۔ اسلام نے جو ہمیں مزاج دیا ہے وہ دنیا اور آخرت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ لوگوں کا بنایا ہوا عقیدہ ہے کہ دین اور دنیا، تو یہ سوچتے ہیں کہ دنیا الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، کہ دوسرے مذاہب کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب سن شعور پہ پہنچا، اور جب اس نے کلمے کی اہمیت کو سمجھا، اور جب اس پہ اسلامی احکام کا نفاذ ہوا، اس وقت سے ہر مسلمان اٹھتے ساتھ مسلمان ہے۔ چل رہا ہے تو اس کو اسلام کے مطابق چلنا پڑے گا، کھا رہا ہے تو اسے اسلام کے مطابق کھانا پڑے گا، پی رہا ہے تو اسے اسلام کے مطابق پینا پڑے گا۔ یعنی پوری دنیا کو دینداری سے اس کو گزارنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس چیز کا شعور ہر وقت انسان ایک مسلمان کو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سنت نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ نکاح سنت مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے نکاح عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جب نہ نماز جیسی عبادت تھی، نہ روزے جیسی عبادت تھی، نہ حج جیسی عبادت تھی، نہ زکوٰۃ جیسی عبادت تھی، مگر نکاح جیسی عبادت تھی۔ کیسے؟ سب سے پہلے محفل نکاح کہاں ہوئی؟ جنت میں ہوئی۔ کس کا نکاح ہوا؟ حضرت آدم و حضرت حوا کا نکاح ہوا۔ اس وقت نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، مگر نکاح جیسی عبادت تھی۔ اور جب ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اور جب جنت میں عیش و آرام سے مسلمان رہیں گے، اس وقت بھی نکاح رہے گا۔ جب کوئی عبادت نہیں تھی، نکاح جیسی عبادت تھی۔ بہت مختصر سے وقت میں نکاح کی اہمیت کو سمجھاتا چلوں اور بات کو ختم کروں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، آپ نے نماز کی نیت باندھی، ثواب ملنا شروع۔ اب آپ نے تلاوت کی، ثواب مل رہا ہے، رکوع کیا، ثواب مل رہا ہے۔ یعنی عبادت جب آپ نے شروع کی
جب تک سلام نہیں پھیر لیا نیکیاں مل رہی ہیں، ثواب مل رہا ہے۔ عبادت جب سے شروع اور عبادت جب تک ختم نہ ہو جائے ثواب۔ روزہ آپ نے نیت کی سحری کے وقت میں، سحری کی دن بھر آپ کو ثواب مل رہا ہے، افطار کرنے تک عبادت ہو رہی ہے، ثواب مل رہا ہے۔ آپ حج کے لیے نکلے اور جب تک آپ نے حج نہیں کر لیا، حج عبادت ہو رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، مگر قربان جائیے نکاح پہ۔ آج طاہر علی صاحب کا نکاح ہو رہا ہے اور یہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہو رہا ہے، تا مرگ کے لیے ہو رہا ہے، تا زندگی کے لیے ہو رہا ہے۔ تو جب تک یہ نکاح باقی رہے گا عبادت ہوتی رہے گی اور عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نکاح کو اور اپنے ہر کام کو سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔